بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ 96، وی لاگ نمبر 96 اور تیسری قسط ہے اس واقعہ کی، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پیج ہے 106، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت کدے سے چلے ہو کعبہ کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا؟ تو میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو، یہ سر تیرے آستاں سے پہلے کسی کے آگے جھکا نہیں ہے۔ واقعہ بیان کر رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس کی قسط نمبر 3 اور وی لاگ نمبر 96 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خبالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کی خواہر نے وفات کی، پھر بعد وفات اپنی بہن کے یوسف علیہ السلام اپنے گھر واپس لے آئے، اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اذ قال یوسف علیہ السلام لا ابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ترجمہ: جس وقت کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے شب کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کالا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ترجمہ: اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے بیٹے میرے مت بیان کر خواب اپنا بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے 12 بھائی اور 1 باپ اور 4 ماؤں سے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتْمَمَهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جیسے کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور بولے، قولہ تعالی اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان آباءنا لفی ضلال مبین۔
اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف علیہ السلام، اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں صحیح سری غلطی پر ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، کیونکہ واقعہ لمبا ہے، اس لیے ہم اس کو پراپر طریقے سے آپ تک پہنچانے کی خواہاں ہیں۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، آنا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو۔ حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش التجا، خواہشوں ہو التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانہ نصیب ہو۔